رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین و ناظرین، آج سورۃ الفاتحہ کی آخری دو آیات کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل احسان فرمایا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ: جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اکرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ان کی دوستی، ان کی سنگت بہت ہی اعلیٰ اور عارفہ ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعد مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اس صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے۔ تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات، کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل لوگ ہیں، اور جو بہکے ہوئے ہیں فرمایا وہ بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کی رسم و رواج اور فیشن کو اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں
اور صحبتوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالے اور اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادت تصور کرے۔ اور ولدالین کے متعلق کچھ شرعی مسئلہ، اس کے بارے میں کچھ شرعی مسائل ہیں۔ بعض لوگ ولدالین کو ولدالین پڑھتے ہیں اور ان کا ایسا پڑھنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ضاد ضا ذال زا سب حروف یعنی ایک دوسرے سے یہ جدا جدا ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، ایک دوسرے کو تلاوت قرآن پاک کرتے وقت جس طرح کے ولدالین ہے اس کو ولدالین ضاد کی جگہ ضا پڑھنا، آپ فرماتے ہیں کہ قصدن بدلنا، اس جگہ سے اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام قطعی و گناہ عظیم اور تحریف کتاب کریم ہے، یعنی کتاب کریم کو بدلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں موجود رسالہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اور آمین کے متعلق شرعی مسائل: نمبر 1، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز کے باہر جب سورت فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جانا بے حد مفید ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کا فہم عطا فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی مکمل تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی اور ہر لفظ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، جس طرح کے تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم اتاری صاحب نے بڑی ہی کوششوں کے ساتھ یہ جمع کی ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ چند الفاظ میں رکھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات کی ذات اللہ جل جلالہ ہم سب کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔